السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، تو اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ برمودا تکون کے بارے میں تو دنیا بھر میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو خاصی معلومات بھی حاصل ہیں، لیکن برمودا تکون کی طرح پر اسرار اور حادثات کے مرکز جاپان کے ڈراگون تکون یا شیطانی سمندر کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلوم ہے۔ جاپان کے لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح علم ہے، اور جاپانی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کو اس علاقے سے دور رہنے کا حکم جاری کر رکھا ہے، لیکن جاپان سے باہر کی دنیا اس کے بارے میں بہت کم جانتی ہے۔ حالانکہ برمودا تکون کی طرح یہاں بھی جہاز، آبدوز اور طیاروں کے غائب ہونے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں کے حادثات کی تعداد برمودا تکون سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک بات جو یہاں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں غائب ہونے والے جہاز اور آبدوزوں میں ایسے جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں جن میں خطرناک ایٹمی مال بھرا ہوا تھا۔ یہ علاقہ بحر الکاہل میں جاپان اور فلپائن کے علاقے میں ہے۔ یہ تکون جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوام تک، اور گوام سے پھر جاپان کے ماریانا جزیرے تک، پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتا ہے۔ ماریانا جزیرے پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانو اومی کہتے ہیں، جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلس برلز کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائنگل میں لکھتے ہیں، 1952 سے 1954 تک جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں۔ لوگوں کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس راز کو جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کر کے رخصت کیا۔ شیطانی سمندر کا راز جاننے والے خود ایک راز بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سمندری لڑائی میں جاپان کو اپنے 5 ٹرانسپورٹ جہاز سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ 340 طیارے، 10 جنگی جہاز اور 10 جنگی کشتیاں، 9 اسپیڈ بوٹ اس تکون کے علاقے میں تباہ ہو گئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا، لیکن اس سمندری دستے کے بارے میں کیا تشریح کی جائے گی جو اس علاقے میں بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گیا؟ حالانکہ ابھی تک وہاں پر نہ تو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے۔ کم از کم ماہرین کی یہی رائے ہے کہ یہ تباہی کھلے دشمن کی جانب سے نہیں تھی۔ یہ بات انتہائی شک میں ڈالتی ہے کہ ان جہازوں کو دشمن نے ڈبویا ہو، کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حد میں تھے اور جنگ کے شروع میں وہاں پر برطانوی یا امریکی جہاز بھی نہیں پہنچے تھے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی طاقت بھی موجود ہے جو اس جنگ میں امریکہ اور اس کے لوگوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی؟ برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں اتنی زیادہ مماثلت جاننے کے بعد کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ مشہور تحقیق کار چارلس برلز کہتے ہیں، برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں پراسرار طور پر غائب ہو جانا اتفاق نہیں ہو سکتا، جبکہ دونوں علاقوں میں بالکل مماثلت پائی جا رہی ہے۔ جہاز اور طیاروں کے غائب ہو جانے میں دونوں جگہ ایک ہی نظریہ کار فرما ہے۔ یہاں ہونے والے چند مشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلے تاکہ غائب ہو جانے والوں کی تفصیل معلوم ہو جائے۔ جاپانی پیٹرول ٹرانسپورٹ جہاز کایومارو 95 یہ ایک بہت بڑا پیٹرول ٹرانسپورٹ جہاز تھا۔ اس پر 31 لوگ سوار تھے، جبکہ اس پر 500 ٹن سے زائد پیٹرول لدا ہوا تھا۔ ان میں 9 سائنسدان بھی موجود تھے۔ اس جہاز کا اپنی سروس لائن سے آخری رابطہ 1952 عیسوی کو ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ جاپانی ٹرانسپورٹ جہاز کوروشیو مارو 2 یہ بھی بہت بڑا ٹرانسپورٹ جہاز تھا، جس پر 1525 ٹن مال لدا ہوا تھا۔ اس کو بھی اس کے سامان سمیت سمندر نگل گیا اور کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کا اپنی سروس لائن سے آخری رابطہ 22 اپریل 1949 عیسوی کو ہوا تھا۔ ٹرانسپورٹ جہاز ماسجوسار یہ جہاز لائبیریا کا تھا۔ لوگوں کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی، لیکن یہ آگ جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اسی وقت اس کی تصویریں نکال لی، جس میں صاف طور پر نظر آ رہا تھا کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گھیرنے والی آگ مسلس کی شکل میں تھی۔ اس میں 124 لوگ سوار تھے۔
इसी के साथ ही एक और ट्रांसपोर्ट जहाज सोफिया बोस, ये जहाज टोक्यो जापान की बंदरगाह से रवाना हुआ और थोड़ी दूर चलने के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो गया, लेकिन ये गायब नहीं हुआ। समुद्र का सीना चीर देने वाली टेक्नोलॉजी इसके गायब हो जाने वाले सबब से बेबस है। जहाज के गायब हो जाने के बारे में तो ये बहाना पेश किया जा सकता है कि जहाज डूब गया हो, लेकिन जदीद आबदूज पनडुब्बी जिनमें जदीद वायरलेस निज़ाम मौजूद हो, अगर वो इस इलाके में गायब कर दी जाए तो आप क्या कहेंगे? फिर आबदूज पनडुब्बी भी कोई आम नहीं बल्कि एटमी आबदूज है। जरा सोचिए, किसी सुपर पावर एटमी आबदूजी बगैर किसी सबब के गायब हो जाए और उसकी तरफ से कोई मैसेज ना आए, गोया ऐसे लगे जिसने दी थी उसी ने ले ली। रूसी आबदूज विक्टर 1, ये जदीद एटमी आबदूज थी। मार्च 1984 ईस्वी में शैतानी समुद्र में समा गई और इसका कोई पता मालूम न हो सका और इसमें बहुत खास लोग सवार थे। रूसी आबदूज एको 1, पहली आबदूज के गायब हो जाने के सिर्फ 5 महीने बाद सितंबर में जापान के साहिल से 60 मील दूर पर यह भी शैतानी समुद्र में गायब हो गई और इसका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। मार्च 1957 ईस्वी में 10 दिन के अंदर अमेरिका के 3 जंगी तैयारे अपने तमाम लोगों समेत इस तरह गायब हुए कि उनका कोई नामो निशान न मिल सका। न ही किसी हादसे की या किसी खराबी की कोई खबर पायलट की तरफ से सर्विस लाइन तक पहुंची। 27 अप्रैल 1971 को जापान का ही एक जंगी तैयारा P-2V7 गायब हुआ। उसके 2 महीने बाद जापान का तदबीरी तैयारा IM-1 गायब हुआ। JA-341 नंबर मुसाफिर ट्रांसपोर्ट जहाज अपने लोगों की टीमों के साथ इस इलाके के ऊपर से गुजर रहा था। ये लोग अमेरिकी ट्रांसपोर्ट जहाज कैलिफोर्निया मारो, जो कि पहले यहाँ गायब हो चुका था, उसकी तहकीक के सिलसिले में वहाँ पर जा रहे थे। ये लोग गायब हुए जहाज की तहकीक तो ना कर सके, अलबत्ता दुनिया को अपनी तहकीक में जरूर लगा गए। ऐसे गायब हुए कि ना तो जहाज का कोई सुराग मिला और ना ही उन लोगों की टीम का। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।